ناظرین، جو اکنامک وولٹیلیٹی ہے یہ ایک ہال مارک ہے، اور جنگیں اور اکنامک وولٹیلیٹی ہمیں لگتا ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ کو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ بہادر ہے، آہستہ آہستہ اس کا ڈالر جو ہے وہ آج میں ابھی نیٹ پہ دیکھ رہا تھا بریک میں کہ واٹ آر دی سیف ہیونز، اور جو کون سی کرنسیز جو ہیں وہ سیف بیٹ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یا آپ بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یو کے کا جو پاؤنڈ ہے اور جاپان کا جو ین ہے، اب لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ جو امریکی کرنسی جو ایز اے ریزرو یعنی کرنسی تھی پوری دنیا کی، اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ 74% تھی ایک زمانے میں، اب 58-59% پہ آ گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کل یا آج گر جائے گی، مگر ایک ٹرینڈ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خیر سے جب وقت برے آتے ہیں تو آپ کو حکمران بھی جو ہے ٹرمپ جیسے مل جاتے ہیں، تو وہ ان کی جو ہے اب وہ کہتے ہیں جی میں انڈیا پہ 500% لگا دوں گا، کیا ہے، اور وہ جو عظمت رفتہ ہے وہ اب چلی گئی ہے۔ اب تھوڑی سی ہیوملٹی پیدا کریں، طبیعت میں تھوڑی سی ہیوملٹی آ جائے تو اچھا ہے۔ اب وہ امریکہ بہادر نہیں رہا۔ ایران جیسے ملک نے برکس نکال دیا تھا اسرائیل کا، اور ریکویسٹ کرنی پڑی تھی آپ کو قطر کے پی ایم سے کہ ان کو کہو 2-4 اور بم مارتے تو اسرائیل میں ککھ بھی نہیں رہا۔ میاں صاحب، یہ ایک بڑا شفٹ اور چینج ہے معاشی اعتبار سے، اور جب میں بریک میں تھا اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ واٹ آر دی سیف بیٹس آفٹر ڈالر، لوگ کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ سونے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ین عام طور پر ایسا فگر نہیں، بڑی سٹرونگ اکانومی ہے جاپان کی، یہ تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن ین اور یو کے، یہ آپ اپنے طور پر اب کل کے شو میں دوبارہ ناظرین کو اس پہ یعنی کوشش کریں گے، یعنی جو بھی ہم خدمت کر سکیں اس انفارمیشن کے حوالے سے۔ تو حضور، یہ نئی کرنسی برکس والی بھی آ رہی ہے، ابھی اس کے بارے میں کوئی طے نہیں ہوا، ابھی تو یہ ایک ٹوکن قسم کی کرنسی ہے، یہ کوئی ایسی مستعمل کرنسی کے طور پر نہ کوئی ٹائم لائن دی ہے انہوں نے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ساؤتھ اور یہ برکس جو ہیں ایک نئے پاورفل اکنامک بلاک، بلکہ میں آپ تو ملٹری بلاک بھی کہوں گا چائنا کی اتنی بڑی طاقت کے بعد، تو جو ایمرج کر رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انڈیا کو بھی برکس کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ لیکن قائد صاحب، جو برکس ہے یہ تو ایک اتحاد تھا، محض اس کو ایک اتحاد کہا جا رہا تھا پہلے، کیونکہ اس میں جو ممالک تھے انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ ایک اتحاد بنایا، اور اس میں مختلف ممالک کو جو ہے وہ دعوت بھی دی جا رہی تھی، اس کے اجلاس بھی چل رہے تھے معمول کے، لیکن ٹرمپ نے اس اتحاد کو بہت سے اور پہلو جو ہیں وہ دے دیے ہیں، اور یہ اتحاد جو ہے وہ اب مضبوط تجارتی اتحاد جو ہے بنتا جا رہا ہے اور بلاک بنتا جا رہا ہے۔ اس میں جو ٹرمپ کی جانب سے جس طرح چین کے ساتھ تجارتی جنگ چھیڑی گئی، روس کے ساتھ جو ہے تجارتی جنگ چھیڑی گئی، اب انڈیا کو جو ہے وہ جو ٹیرف کے جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ میں تو اس کو مشکوک ہی کہوں گا، کیونکہ انڈیا کوارڈ کا بھی حصہ ہے اور برکس کا بھی حصہ ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہاں سے پھسل سکتا ہے۔ لیکن جو برکس کا معاملہ ہے، میں اس طرف آؤں گا کہ برکس کا اتحاد جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے قائد صاحب، کہ نہ صرف وہ ایک تجارتی بلاک بنتا جا رہا ہے، بلکہ جو آپ نے کہا ملٹری اتحاد بھی بنتا جا رہا ہے، اور اس نے اپنی کرنسی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لانچ کر دی ہے۔ جو کرنسی پہلے ایک نمونہ تھی، بالکل ایک سیمپل کے طور پر سامنے لائے تھے، اب وہ کرنسی باقاعدہ طور پر لانچ ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے کرنسی چھپنی شروع ہو چکی ہے، اور وہ کرنسی میں ہی کاروبار ہوگا، اور جو ممالک ہوں گے برکس کے، یہ آپس میں اسی کرنسی میں جو ہے وہ کاروبار کریں گے، اور جو چائنا ہے وہ اس میں لیڈ لے رہا ہے، اور اس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، سعودی عرب کو بھی دعوت دی گئی ہے، ایران جو ہے وہ اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، افغانستان اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، سی پیک جو ہے وہ اس کے درمیان میں، سارے ممالک کے درمیان میں آ رہا ہے۔ میں پھر بھارت کو جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ مشکوک ہے، کیونکہ وہ اس سے نکلے گا، وہ اس سے راہ فرار اختیار کرے گا، کسی بھی وقت راہ فرار جو ہے اختیار کرے گا، لیکن برکس کا جو اتحاد ہے اس کو چین لیڈ کرے گا، اور چین جو ہے وہ ایک بہت بڑی اکانومی بن چکا ہے قائد صاحب، اور وہ اس کو جب لیڈ کرے گا تو جو اس کے اتحادی ممالک ہوں گے وہ ڈالر سے نکل جائیں گے۔ ڈالرائزیشن بہت تیزی سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے قائد صاحب۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو دنیا جو ہے وہ اتحاد کی طرف جا رہی ہے، اپنی کرنسی پر جو ہے وہ اپنے ٹریڈ کرے گی۔ دوسرا، لوگ جو ہیں وہ سولرائزیشن پہ جا رہے ہیں، پوری دنیا سولرائزیشن پہ جا رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ اس سے پیٹرول سے اور فاسل فیول سے نکل رہے ہیں اور الیکٹرک کی طرف جا رہے ہیں۔ جب الیکٹرک کی طرف دنیا جو ہے 2030 تک چلی جائے گی
تو پھر ڈالر کو کون پوچھے گا؟ اپنی جو لوکل کرنسیاں ہیں اس میں جو ہے وہ کاروبار ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کتنی تیزی سے اوپر آ رہا ہے، ان کا جی ڈی پی گروتھ میں دیکھ رہا تھا، وہ 9.2 ٹریلین امریکی ڈالر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے، اور اس کو 66 ٹریلین یوان جو ہے وہ اس کی رفتار سے جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 52% سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، 31% جو ہے وہ اس میں برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو چین تو بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور چین ہی لیڈ کر رہا ہے، اور جو خطے میں باقی کرنسیز ہیں۔ ہم جو ہمیشہ ظاہر ہے انڈیا کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے، ہم اس کے امن و امان کے ساتھ، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا ان کا فین بھی ہوں، ایئر کموڈور چشتی صاحب کا جب سے میں نے انٹرویو سنا ہے، ہی ریلی ٹاک سینس، تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کینیڈا میں کہ ہمیں یہ اس کو کیا ہم نے کون سی دشمنی تم نے ہمارے ساتھ کرنی ہے، کیا ہے جس طرح پورا یورپ ہے۔ میں یورپ ٹریول کر رہا تھا تو مجھے تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا تھا اب میں فرانس میں گھس گیا ہوں، اب میں بیلجیم میں گھس گیا ہوں، مطلب اس طرح ملک رہتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ انڈیا نے ایک بات ٹھیک کی ہے، اس نے کہا کہ بھئی تم اور یورپ وہ ڈیل کرے رشیا کے ساتھ اور میں نہ کروں، جس طریقے سے ہمیں روکا اور ہمارے انتہائی نااہل اور نالائق حکمرانوں اور سپائن لیس حکمرانوں کی وجہ سے ہم یہ اپنے ہمسائے میں سستی گیس، سستا پیٹرول ہمیں موجود ہے آج بھی، جو سمگل بھی ہو رہا ہے۔ خیر سے مجھے لگتا ہے سمگلر بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری ایک نارمل یا لیگل یا وائٹ ٹریڈ شروع ہو جائے ان کے ساتھ۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آئی مسٹ اپریشیٹ انڈیا فار دیئر سٹینڈس کہ بھائی تم یو آر نو باڈی ٹو ٹیل اس واٹ ٹو ڈو۔ تو یہ تو میاں صاحب اس کو تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے، اور ہمیں خود بھی لیکن نہیں قائد صاحب، اس میں تعریف بنتی نہیں ہے سر، نہیں بنتی تعریف اس پہ، کیونکہ انڈیا کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی سٹینڈ نہیں ہے۔ مودی جو ہے سرنڈر ہے، وہ سرنڈر کر چکا ہے، اس نے سرنڈر جو ہے وہ کیا ہوا ہے، کسی وقت بھی سر اس میں راہ فرار اختیار کرے گا۔ وہی انڈیا ہے نا جو یوکرین میں جس کے جو ہے ہتھیار ملے ہیں، اس کے ہتھیار جو ہیں وہ وہاں پر یوز ہو رہے ہیں، وہی انڈیا ہے جس نے جو ہے وہ تمام معاہدے جو ہیں وہ توڑے ہیں۔ انڈیا کو تو بات چھوڑ دیں سر، لیکن پاکستان جو ہے اس میں ضرور پاکستان، دیکھیں میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی طرف ہمارے حکمران، تمام حکمران، we have extended a hand of friendship to them and we do as a peaceful nation، ہم ان سے کرتے ہیں، اور ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیررزم ہماری سرکاری پالیسی نہیں ہے۔ ٹیررزم ایک دفعہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سرکاری پالیسی تھی، امریکہ بہادر جو ہے اس ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا تھا۔ ہمارے خطے میں ٹیررزم کے بوٹے جو ہیں امریکہ نے لگائے، اور ہم نالائکی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے استعمال ہوئے، اور یہ بات ہلری کلنٹن یہاں کہہ کے گئی ہے، اور آج ہم اسی سے نبرد آزما ہو کر 70-80 ہزار اپنے شہری شہید کروا چکے ہیں، 5-7 ہزار ہمارے جوان جو ہیں انہوں نے امبریس کی ہے شہادت، اور آج بھی ہم اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو مطلب it is always very early to learn something۔ مگر میاں صاحب اس نے کہا کہ میں تیری بات نہیں مانتا، میں روس سے اپنی عوام کی خاطر سستا تیل خریدوں گا۔ لیکن سر دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کھڑا کہاں پہ ہے، کیا انڈیا سٹینڈ کر رہا ہے؟ انڈیا تو یہاں پر کھڑا ہے کہ اس پر پابندیاں لگ رہی ہیں، انڈیا تو یہاں پر کھڑا ہے کہ انہوں نے جو 6 کمپنیاں اس پر پابندیاں لگا دی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ سر پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ 3 دفعہ مارکو روبیو نے فون کیا اسحاق کو، کیوں فون کیا، کیوں کالیں کی؟ اس لیے کالیں کی کہ ہمارے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے ہیں، پاکستان نے ایران کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے، وہ بڑے خوش ہے۔